الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه وقال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لحكمة أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. معزز مقتدر حضرات مصلیان، آج 30 سفر المظفر ہے، یعنی کل 12 ربیع الاول ہے. کل ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے، ایک ایسا مہینہ جس کے اندر ہم سب کے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، یعنی اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں. تو خدا کی قدرت دیکھیے کہ اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں، اور اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت کے لاڈلے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا جہان کو چھوڑ کر اللہ کی جانب گئے ہیں. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اگر صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء اللہ کے بعد میں کچھ ایسے لوگ آئے جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہو، تو انہیں اس بات کو خیال رکھنا چاہیے کہ اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ اس دنیا جہان کو چھوڑ کے گئے ہیں. اور اگر انہیں یہ بات اگر انہیں ستائے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ اس دنیا جہان کو چھوڑ کے گئے تو ہم غم میں نڈھال ہو جائیں، تو کہا کہ نہیں، تو تمہیں ادھر آمد کی خوشی ہونی چاہیے. ایک طرف آمد ہے، ایک طرف اللہ کے پیارے نبی اس دنیا جہان کو چھوڑ کے گئے ہیں. معلوم یہ چلا کہ نہ ہم خوشی کے اندر جائیں گے نہ ہم غم کے اندر جائیں گے، بلکہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھائیں گے، ہم تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں کو اٹھائیں گے. ہم اٹھائیں گے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی زندگی کو، ہم اٹھائیں گے امام حنبل کی زندگی کو، ہم اٹھائیں گے امام شافعی کی زندگی کو، ہم اٹھائیں گے امام محمد کی زندگی کو، ہم اٹھائیں گے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو، ہم اٹھائیں گے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو، ہم اٹھائیں گے خواجہ نظام الدین اولیاء کی زندگی کو. کیا ان کی زندگی کے اندر اس طریقے کے کوئی عمل انہوں نے کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں؟ کیا ربیع الاول کے اندر انہوں نے جھنڈیوں کو لگایا ہے کہ نہیں لگایا ہے؟ کیا روڈوں کو بلاک کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ نہیں ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا. ہم کیا رسول اللہ سے عشق کریں گے؟ صحابہ سے زیادہ تو عشق نہیں کر سکتے ہیں نا. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ تو عشق نہیں کر سکتے ہیں. خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب سے زیادہ تو عشق نہیں کر سکتے ہیں. سیدنا حضرت عثمان غنی سے زیادہ تو عشق نہیں کر سکتے ہیں. دوہرے داماد ہیں رسول اللہ کے، ان سے زیادہ تو عشق نہیں کر سکتے. گویا کہ یوں کہہ لیا جائے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ عشق ہم نہیں کر سکتے. جب ان کی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہاں سے کرنا صحیح ہو گیا ہے. دوسری بات، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام صرف ہمارے لیے نبی نہیں ہے، صرف ہمارے نبی نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان یا کوئی مومن یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صرف ہمارے لیے تو یہ اس کی غلط سوچ ہے، یہ اس کے غلط وجدان ہے، اس کی سوچ، اس کی فکر کے اندر غلط، وہ اپنی سوچ غلط سمت کی طرف لے جا رہا ہے. بلکہ اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کی
عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے، اور عالم دنیا کو کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ معلوم چلا کہ اللہ کے پیارے نبی ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے رحمت للعالمین ہے، ایسے ہی ابو جہل کے لیے بھی رحمت للعالمین تھے۔ جیسے عمر بن خطاب کے لیے اللہ کے پیارے رحمت للعالمین ہے، ایسے ہی ابو جہل کے لیے بھی آئے تھے۔ جتنا رسول اللہ حضرت عثمان غنی کے لیے آئے، اتنا ہی عتبہ کے لیے بھی آئے تھے۔ جتنا حضرت علی مرتضیٰ کے لیے آئے ہیں، اتنا ہی شیبہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اور جتنا آج کے عبد الرحمن اور عبد الرحیم کے لیے آئے ہیں، ایسے ہی رام کمار اور راج کمار کے لیے بھی اللہ کے پیارے نبی رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ دنیا کو چاہیے، اور میں تو دعوت پیش کر رہا ہوں، تم نے کتابوں سے دیکھا، تم نے تو سنی سنائی باتوں کے اوپر سنا، اور تم نے یوں کہا کہ مذہب اسلام غلط ہے، اور مذہب اسلام کے جو موجودہ جو رہنما ہیں جنہیں مسلمان مانتے ہیں وہ غلط ہیں۔ آؤ، میں کہتا ہوں آؤ، میں تمہیں بتاؤں گا نا محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی کیا ہے، میں تمہیں ان کے اوصاف و کمالات بتاؤں گا۔ میں تو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم مسلمانوں سے معلوم کریے۔ آپ انٹرنیٹ کی دنیا کے اوپر بیٹھ کر اگر کسی کی زندگی کو جج کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے نا، یہ تو ہماری عقل بھی کہتی ہے اگر کسی انسان کی زندگی کے سلسلے میں معلوم کرنا ہے تو اس کے پیروکاروں سے معلوم کرے، یا تو اس سے ہی معلوم کرے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے پیروکاروں سے معلوم کرے۔ لیکن میاں ہم تو نیٹ کے اوپر معلوم کرتے ہیں، کہاں سے معلوم چلے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اور میں پھر کہتا ہوں، میں دعوت پیش کرتا ہوں مذہب اسلام سے جو تعلق نہیں رکھتے ہیں، جو غیر ادیان سے تعلق رکھتے ہیں، غیر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آئیں مذہب اسلام کو جج کرنے کی بجائے مذہب اسلام کو جانچیں، اس کو سمجھیں، اس کو پرکھیں کہ مذہب اسلام کیا کہتا ہے۔ اور سنو حضرت، جتنا ان کے لیے ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، بات کو سمجھیے گا۔ میں اس مسجد کے اندر امامت کرتا ہوں نا، عصر کی نماز 4:15 بجے ہے۔ اب اگر میں 4:15 بجے اس مسجد کے اندر حاضر نہ ہوا اور مصلی کے اوپر نہ پہنچا تو مجھ سے 4 آدمی معلوم کریں گے، حالانکہ 5:15 پر جماعت ہے اور 5:16 ہو رہے ہیں۔ مجھ سے 4 آدمی سوال کریں گے کہ کہاں تھا تو اتنی دیر سے، حالانکہ امام کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہے۔ سن لیجئے گا، بات آئی تو کہہ رہا ہوں، امام کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہے، امام سے بھی دیر ہو سکتی ہے۔ امام کا کوئی رشتہ داری جبرائیل سے نہیں ہے، نہ اس کی رشتہ داری کوئی میکائیل سے ہے، اس کا یارانہ کوئی فرشتوں سے نہیں ہے۔ جیسے آپ انسان ہیں ایسے ہی امام بھی انسان ہوتا ہے، جیسے آپ سے دیر ہو جاتی ہے ایسے ہی امام سے بھی دیر ہو جاتی ہے، اس کا یارانہ کوئی فرشتوں سے نہیں ہو جاتا ہے۔ ہاں، مصلی کے اوپر کھڑا ہے، بس اس کا مقام زیادہ ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں بس کہ ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم اسی کام کے لیے اس مسجد کے اندر مقرر کیے گئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ نماز کس وقت ہے، تو ہمارے اوپر زیادہ ضروری ہے کہ ہم وقت کے اوپر پہنچے مصلی کے اوپر، جیسے ہمارے لیے ضروری ہے ٹھیک اسی طریقے سے اور مسلمان جو ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ جن کو نہیں معلوم ہے وہ تو ان کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ ہمیں تو معلوم ہے نا کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمیں تو معلوم ہے کہ ہمارے شریعت کے احکامات کیا کہتے ہیں، ہمیں تو معلوم ہے کہ رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے، ہمیں تو معلوم ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں تو معلوم ہے کہ اللہ کے فرامین کیا ہے، ہمیں تو معلوم ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے، ہمیں تو معلوم ہے کہاں پہ جانا جائز ہے کہاں پہ جانا نہیں جائز ہے۔ معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر یاد رکھنا سب سے زیادہ کھچائی مسلمانوں کی پھر فرشتے کر دیں گے۔ سب سے زیادہ کھچائی مسلمانوں کی کر دی جائے گی حضرات، اس لیے کہ انہیں تو معلوم نہیں ہے، جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہے، تو ان کی تو بات ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ وہ معاف کر دیے جائیں گے،
ان کا تو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. جو اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھے، رسول اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھے، ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. حضرت ڈائریکٹ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں سب کچھ معاف کروں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. کوئی حساب کتاب نہیں، اگرچہ مگرچہ چوچرا کچھ نہیں چلے گا. حضرت وہاں ڈائریکٹ جہنم نصیب کر دیے جائیں گے، جہنم بھیج دیے جائیں گے. لیکن مسلمانوں کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اپنی شریعت کو، محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو فالو کریں. اسی کے ضمن میں چند مسائل سن لیجیے اور بہت اچھے سے سنیے گا، جاگ کے سنیے گا. کانوں کو ذرا کھول لیجیے گا. اس وقت جو ماحول چل رہا ہے اسی کے متعلق مسئلے بتانے لگا ہوں. کانوں کو کھولیے گا، دماغ کو حاضر کریے گا اور سنیے گا مسائل. سب سے پہلا مسئلہ، ہمارے برادران وطن کا کوئی ایک تیوہار چل رہا ہے نا. ارے چل رہا نہ چل رہا کچھ معلوم ہے؟ دنیا میں رہو نہ رہو، کہاں رہو. ارے چل رہا ہے نا تیوہار، کون سا چل رہا ہے؟ وہ غیر مسلم کا تھوڑی تیوہار ہے، وہ تو ہر ایک کا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ غیر مسلم کا تیوہار کون سا چل رہا ہے؟ اور مند چل رہا ہے کبھی نہیں آپ کو پتا کہ کون سا تیوہار چل رہا ہے. کون سا چل رہا ہے؟ کاوڑ کا. سنیے، ہم جس مذہب کے ماننے والے، مسئلہ بتا رہا ہوں، ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب اسلام ہے. وہ مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام کی سب سے پہلی تعلیمات یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کریے، دوسروں کی مدد کریے. اور مدد کرتے وقت آپ یہ نہ اس سے معلوم کریے کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے. آپ اس سے یہ نہ معلوم کریے کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کس فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کس خدا کو پوجنے والے ہیں. نہیں، اگر سامنے والا پریشان ہے تو آپ اس کی مدد کریے اگر آپ کے اندر اللہ نے وہ استطاعت دی ہے. لیکن وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن جتنا شریعت نے حکم دیا ہے اتنا ہی کریں گے، شریعت سے تجاوز نہیں کریں گے. بہت بھائی چارگی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے حضرات. نفرت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اپنے لوگوں کو اپنی شریعت سمجھا رہا ہوں، نفرت کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب میری کوئی اتنی کلپ کاٹے اور کہے کہ دیکھو یہ نفرت پھیلا رہا ہے، کہہ رہا ہے مدد نہ کی جائے. نہیں، جتنی ہمیں اجازت دی گئی ہے، ہم جس کو فالو کرتے ہیں یعنی محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں، انہوں نے جتنی اجازت دی ہے، ہم جس خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے جتنی اجازت دی ہے مدد کرنے کے لیے اتنی ہی ہم کریں گے، اس سے تجاوز نہیں کریں گے. اس لیے کہ حکم اللہ کے اوپر چلیں گے تو ثواب ملے گا. اگر ہم حکم عدولی کریں گے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حکم کو توڑ دیں گے تو پھر ہم وہی ثواب ہمارے لیے عذاب بن جائے گا نا. اب کوئی انسان یہ سوچے فجر میں 2 رکعت، فجر میں کئی رکعتیں ہوتی ہیں؟ فرض بھی 2 ہوتی ہیں نا. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے نا کہ 2 رکعتیں پڑھ لی. اب کوئی انسان سوچے 4 پڑھ لوں ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. اس لیے کہ حکم کتنا ہے؟ 2 رکعت کا. تو جتنا حکم ہے مدد کرنے کا اتنا کریے گا. سنیے، اگر کوئی غیر مسلم اپنے کسی تیوہار کے موقع کے اوپر چلتا ہے تو اس کی آپ مدد نہیں کر سکتے ہیں. ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے آپ، بہت ساری ویڈیو آج کل چل رہی ہیں. کوئی پانی دے رہا ہے حضرات، وہ جا رہے ہیں، وہ خود جل لے کے جا رہے ہیں، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کا مذہب ہے، ہمیں دوسرے کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اپنا مذہب ہے. وہ جا رہے ہیں حضرت تو انہیں پانی دیا جا رہا ہے، کوئی بسکٹ دے رہا ہے، کوئی وہاں جلیبی بانٹ رہا ہے، کوئی کچھ بانٹ رہا ہے. کیا طریقہ ہے بھائی؟ آپ نے پوچھا کسی مفتی سے؟ آپ نے پوچھا عالم ربانی سے؟ آپ نے پوچھا کسی مدرسے کے اندر جا کے؟ آپ نے پوچھا کسی ایسے انسان سے جس کو مسائل معلوم ہو؟ نہیں معلوم کیا. بس جو عقل کہی، اور آپ ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، آپ کی جو عقل کہی آپ نے کرنا شروع کر دیا. اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے حضرت، جائز نہیں ہے ایسے لوگوں کی مدد کرنا. مدد کریے آپ، مدد کو نہیں، مذہب اسلام مدد کرنے کو نہیں منع کرتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان اپنے تیوہار کے مطابق چل رہا ہے، اس کی جو یاترا ہو رہی ہے، جو اس کے قدمین چل رہے ہیں، وہ جو چل رہا ہے نا، اس کے لیے آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو کاوڑیوں کے جو جاتے ہیں نا، ان کی آپ پانی نہیں پلا سکتے ہیں حضرات. بہت اچھے سے سن لیجئے گا، پانی نہیں پلا سکتے ہیں، بسکٹ نہیں کھلا سکتے ہیں، جلیبی نہیں دے سکتے ہیں، اور جو کچھ دینا چاہتے ہو آپ نہیں دے سکتے ہیں. آپ بھی بچیں اور اپنے یار دوستوں کو بھی بچائیں جن کے اوپر بڑا بوجھ سوار رہتا ہے، ایسا سوار رہتا ہے نا ان کے اوپر. بھائی چارگی پھیلا لو، حالانکہ وہ لیتے بھی نہ ہیں.
شرم نہیں آتی دیتے ہوئے؟ ابھی جب نہیں لے رہے تو کیوں دے رہے ہو انہیں؟ اپنے گھر رکھو، کسی مسلمان کو دے دو، جب ان کا یہ سب ختم ہو جائے تب مدد کریے، جا کے مدد کرنے کو منع نہیں ہے، کریے آپ، پیٹ بھر کے کریے، بھاگ بھاگ دوڑ دوڑ کے کریے آپ۔ تو اس لیے اگر کوئی اپنے دھرم، اپنے ان کے عقائد سے اگر کوئی تعلق رکھتا ہے ان کا سفر، تو آپ مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ ارے مسئلہ پلے پڑا او حاضر۔ دوسرا سنیے، اگر غیر مسلم دنیا کو چھوڑ جاتا ہے، اور سنیے لفظ انتقال استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں، بعض حضرات کہہ دیتے ہیں کہ غیر مسلم انتقال کر گئے، فتویٰ ہے کہ کہہ سکتے ہیں، لیکن تقویٰ ہے کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ انتقال کے اندر دعا ہے، انتقال لفظ انتقال الف نون تا قاف الف لام، اس کے اندر دعا ہے، دعا کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اور کیا غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، نہیں جائز ہے نا۔ تو لفظ انتقال تقویٰ ہے، فتویٰ ہے کہ کہہ سکتے ہیں، لیکن تقوی کا مادہ ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ کون سمجھائے کہ فتویٰ کسے کہیں، تقویٰ کسے کہیں؟ اس لیے ہم نے مدرسہ تو کبھی دیکھا نہیں، تو میں سمجھا بھی نہیں پاؤں گا اس وقت ہے کہ نہیں۔ تو لفظ انتقال نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تو اخلاق کا دائرہ یہ ہے کہ آپ چاہیں آپ اس کے گھر جائیے، اگر وہ اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے، بیمار ہے، آپ اس کے گھر میں جائیے، بالکل جائیے، آپ کا حق ہے۔ پڑوسی کا بہت بڑا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل پڑوسی کے حق کو لے کے اتنی مرتبہ ہے، اتنی مرتبہ ہے، اتنی مرتبہ ہے، مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں میراث میں حصہ نہ دینا پڑ جائے، جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑ جائے، جیسے بھائی بھائی کا ہوتا ہے، بھائی بہن کا ہوتا ہے، بھائی بہن کا تو ہوتا ہی نہ ہے، میراث میں حصہ بھائی بہن کا تو ہوتا ہی نہ ہے نا۔ ارے ہو کہ نہ ہو؟ ہوتا ہے نا، دینا بھی چاہیے، صرف کہنے سے ہو مسئلہ نہیں چلے گا، دینا بھی چاہیے حضرات، سچائی ہوگی بہت ڈھنگ سے، اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اللہ تعالیٰ بتائیں گے اوپر۔ جو بہنوں کا حصہ مار لیتے ہیں نا، وہ بھی بیچاری سوچتی ہے ابا نہیں دے، اب کیا بھائی سے نہیں حصہ آنے نہیں دے گا، یہ منہ بنائے گا، بہت قاعدے سے ٹھکائی ہوگی اللہ رب العزت کے ہاں۔ بہرحال میں مسئلہ دوسرا بتا رہا تھا، تو اس کے گھر میں تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں اس کے وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے ان کا جو جناب میں تو جنازہ بولتے ہیں، ان کا کیا وہ بولیں، ارتھی جو ہوتی ہے وہ اٹھا کے لے جانا یا اس کے ساتھ میں ان کے شمشان گھاٹ میں جانا جائز نہیں ہے۔ آپ گھر تک رہیے، جتنا شریعت اجازت دے رہی ہے بھائی چارگی پھیلانے کو اتنے پہ رہیے، زیادہ مت بڑھیے گا۔ تو شمشان گھاٹ بھی نہیں جا سکتے ہیں آپ گھر کے اندر جائیے، آپ ان کے گھر والوں کو تسلی دیجیے، اہل خانہ کو گلے سے لگائیے، انہیں تسلی دیجیے، ہر ایک چیز کریے، محبتوں کو بانٹیے۔ مذہب اسلام نفرت کو نہیں پھیلاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ محبت کو بانٹیے، لیکن جتنا ہمیں اجازت دی گئی ہے، جتنا ہمیں اجازت دی گئی اتنی ہی کریں گے، بہت زیادہ بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات شمشان گھاٹ بھی جا رہے ہیں، وہاں جلا بھی رہے ہیں، نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے۔ چاہے آپ دارالعلوم کا فتویٰ اٹھائیے، چاہے مذاہب کا فتویٰ اٹھائیے، چاہے اپنے دارالعلوم ندوۃ العلماء کا فتویٰ اٹھائیے، جائز نہیں ہے جانا۔ دو مسئلے ہو گئے، کون کون سے؟ بھول گئے دونوں؟ بھول گئے؟ پہلا مسئلہ، کبڑیوں کو کوئی چیز پلائیں گے نہیں، اجازت نہیں ہے۔ دوسرا، شمشان گھاٹ نہیں جائیں گے، ان کی میت میں نہیں جا سکتے، اجازت نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ سنیے، اگر کوئی انسان، بہت اچھے سے سنیے گا یہ مسئلہ، اگر کوئی انسان فوت ہو جائے اس کے بعد میں اس کی برائی کرنا جائز نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر کوئی انسان اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے، پھر اس کی برائی، اس کی جو برائیاں ہوئی ہوں یا اس نے کچھ غلط کام کیے ہوں، اس کو اجاگر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو مردوں کو برا کہتا ہو، جو مردوں کو برا کہتا ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی ہے۔ حضرت بد دعا فرمانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، پھر اس بد دعا کے ضمن میں کیا ہم اور آپ نہیں آئیں گے؟ اس لیے ابھی بھی نہیں سمجھے کہ میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں، یہ مسئلہ میں کیوں چھیڑ رہا ہوں۔ چلو اور واضح کریں جائیں، میڈیا کے چکر میں نہ پڑا کریں، میڈیا کے چکر میں نہ پڑا کریں۔ میڈیا اس وقت کا اور اس وقت کا موجودہ بھارت کی میڈیا کی آپ بات سن کے دوسروں کے اوپر اشکال کھڑے کر دیتے ہیں، اور جو بیٹھے ہیں یہ کیا بڑے پوتر انسان ہیں کیا؟ یہ کیا گنگا جل سے نہانے والے ہیں؟ ذرا کھلنے دو فائلیں، معلوم چلے گا حضرات، کھلنے دو فائلیں، معلوم چلے گا۔ جو دوسروں کے اوپر کہتے ہیں نا یہ کر دیا وہ کر دیا،
آنے والا وقت یوم حساب بڑا قریب ہے، یوم حساب بہت قریب ہے، انشاءاللہ سب پتہ چلے گا، معلوم چلے گا کون کتنا پانی میں تھا۔ جو سمجھ رہے ہیں نا آب زمزم کے نہائے ہم گھوم رہے چولا پہنے ہوئے، سب پتہ چلے گا۔ اس لیے کسی دوسرے کے اور میڈیا کی سن کے تو کسی کی برائی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور خامی کس سے نہیں، غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے؟ جو کرتے ہیں وہ کیا بڑے آب زمزم سے نہائے؟ ہم اور آپ جو کرتے ہیں برائیاں، ہم لوگ کیا روز آب زمزم سے نہاتے ہیں؟ کیا نہیں نہاتے نا؟ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ انسان فوت کر گئے تو آپ کو اجازت نہیں ہے اس چیز کی آپ اس کے اوپر اشکال کریں۔ اس لیے اشارہ دیا ہوں، بس سمجھ جائیے گا، اس لیے کہ میں سنا ہوں تبھی یہ مسئلہ بتایا ہوں میں۔ نہیں کر سکتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ ارے زندہ کی برائی کرنا جب جائز نہیں تو مردے کی بدل جائے والا کرنا نہیں جائز ہوگی۔ چوتھا مسئلہ، آج کتنی تاریخ ہے؟ اگست کی 14۔ کل کون سی تاریخ ہے؟ 15۔ کل کچھ ہمارے مسلمان اور مسلمانوں میں خاص کر نوجوان باولے ہو جاتے ہیں، باولے، عجیب ان پہ ایک بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ بہت بڑے دیش بھکت وہی بن جاتے ہیں، سب سے بڑے دیش بھکت وہی بن جاتے ہیں۔ اور ریلی نکال لیں، ریلی 500 گاڑیاں فور ویلرس ہوں گی، پھر اس کے اندر بائکیں ہوں گی، اور پھر پیدل بھی ہوں گے، اور پھر یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، فلانا بھی ہوگا، اور دھماکہ بھی ہوگا۔ اس کے اندر گانے بھی چل رہے ہوں گے، شرکیہ بھی گانے ہوں گے، اور تیری میرے وطن خدا جانے کون کون سے گانے ہوں گے۔ کرنا جائز ہے کیا؟ بتائیے۔ میں ریلی میں جانے کو منع نہیں کر رہا ہوں، ریلی میں جانے کو منع نہیں کر رہا ہوں۔ آپ جشن منائیے، ہندوستان کا آزادی کا دن ہے، خوشی منائی جاتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی ہے۔ حضرات آپ روڈوں کو بلاک کر کے کھڑے ہو گئے، 500 گاڑیاں لے کے جہاں پہ پہنچ جائیں گے روڈ بلاک نہیں ہو جائے گی؟ پھر اس کے اوپر وہ گانے بازے چلا رہے ہیں، ڈی جے چلا رہے ہیں، حضرت ڈی جے، اور اس کے اندر کیسے کیسے گانے چل رہے، وندے ماترم کے گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ شرک ہے پڑھنا حضرت، شرک۔ علماء بیچارے اس وقت سب سے بڑی جدوجہد یہی کر رہے ہیں، اور آپ ہیں، آپ پہ بھوت سوار رہتا ہے۔ ہاں ہم سب سے بڑے دیش بھکت ہیں، ایسا لگ رہا ہے اسی نے تو آزاد کرایا تھا ہندوستان کو، یہی تو شاملی کے میدان کے اندر کھڑا تھا، اسی نے تو انگریزوں کا سب سے بڑا مقابلہ کیا تھا، یہ سب سے بڑا دیش بھکت بننا ہے۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ ریلی میں نہ جائیے، بالکل جائیے، لیکن انسانوں کے طریقے سے جائیے۔ آپ روڈ کو بلاک نہ کریے، آپ گانے باجے نہ بجائیے، شہداء کو یاد کریے نا اس دن، کل کا دن آ رہا ہے نا، شہداء کو یاد کریے۔ آپ بتائیے شیخ الہند کی قربانیاں کیا ہے، آپ بتائیے شیخ الاسلام کی قربانیاں کیا ہے، آپ بتائیے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کیا کارنامہ انجام دیا، لیکن نہ، ہمیں تو وہاں گٹکا چبانے سے جب فرصت ملے تب نا، یہ گٹکا خور، یہ سگریٹ کے کس کے اوپر کس لگانے والے، یہ ریلی نکالیں گے جا کے اور پھر روڈوں کو بلاک کریں گے۔ اس لیے میں ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن جانا بھی درست نہیں ہے۔ جہاں پہ گناہ کا ہو، جہاں پہ گناہ ہو رہا ہے اس محفل کے اندر جانا درست نہیں ہے۔ گانے جہاں چل رہے ہو، پھر مزید جہاں شرکیہ گانے چل رہے ہو، وندے ماترم کا گانا نہیں چلتا ریلیوں میں، وہ نہ چلائے تو ریلی بھی مکمل نہ ہو حضرت، وہ نہ گانا چلائے تو ریلی بھی مکمل نہ ہو۔ اس لیے بچیے، میں نے 4 مسئلے بتائے ہیں اس وقت، کون کون سے کوئی بتا سکتا ہے؟ پہلا، ٹائم نہیں، آپ سے نہیں پوچھوں گا، میں خود کو رائے دے رہا ہوں تاکہ ذہن میں آ جائے۔ پہلا، کاوڑیوں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا، کون سا بتایا؟ چلا گیا؟ غیر مسلم کے شمشان گھاٹ میں اس کی میت کے ساتھ میں نہیں جا سکتے، جائز نہیں ہے۔ تیسرا، کسی کی برائی کرنا، اور جب وہ فوت ہو جائے یعنی دنیا چھوڑ جائے تب تو بدرجہ والا نہیں کر سکتے، اور میڈیا کی سن کے تو بالکل نہیں کر سکتے۔ چوتھا، یہ جو ریلی نکالیں، باولا پن کریں، اس سے بچیے گا۔ ریلی نکالنا ہے انسانوں کے طریقے سے نکالیے گا کل کو، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ باولے طریقے نہ نکالیے گا، او یہ جھنڈا لہرائیے، منع کون کی ہے؟ بالکل پورا کپڑے بنوا لیجیے آپ ترنگے سے، لیکن انسانوں کے طریقے سے رہیے۔ گانا نہ بجنا چاہیے، روڈوں کو نہ بلاک کریے۔ اللہ، ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کا گزر ہوا، پوچھے، راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، سنیے گا، راستے میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کا گزر ہوا، پوچھا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا مذاکرہ کر رہا ہوں۔ کہا ہاں تو مذاکرہ ہی کریے گا، اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں مذاکرہ ہی کریے گا، اور راستے کا ذرا خیال رکھیے گا، ہٹ بچ کے بچیے گا، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو 500 گاڑی لے کے جو ٹہری گڑیا پہ کھڑے ہیں، کہیں وہاں حضرت گنج میں کھڑے، کہیں گھنٹہ گھر کے اندر کھڑے، روڈ بلاک کیے، جائز نہیں ہے جب کسی کو تکلیف دینا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اللہ مل کی توفیق دے، جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ